زکوٰۃ کا 82 مرتبہ 82 ٹائمز حکمی تذکرہ کیا ہے. 2 نکالو 2 حکمی تذکرہ، جہاں حکم آیا کہ یہ کام کرو 82 سے زائد مرتبہ. کیا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ رب العزت جس امر کے تعلق سے 82 مرتبہ تاکیدی حکم دے رہا ہے کہ خرچ کرو، خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، یہ فلاں ہے، ان کی صفت ہے. بلکہ سورہ مومنون کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفت بیان کی، بلکہ شروع میں قد افلح المومنون، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے. اور جب ان کی صفتیں بیان کی، ایک صفت بیان کی وَلِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں مومن. اور یہی لوگوں کے تعلق سے پھر آخر میں کہا یہی لوگ وہ ہیں جو وارث بننے والے ہیں جنت الفردوس کے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یاد رکھیے یہ فریضہ اسلام اور شریعت کا، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت جب تاکیدی حکم 82 مرتبہ لائیں، یہ بہت اہم چیز ہو جاتی ہے، یاد رکھیے. یہ نماز سے بھی زیادہ تاکیدی حکم ہے. نماز کا تذکرہ تاکیدی اعتبار سے 70 سے زائد مرتبہ آتا ہے صرف. اس کا تذکرہ زکوٰۃ کا 82 مرتبہ حکمی آیا ہے. تو پتہ چلا اس لیے کہ مال سے انسان کی محبت فطری ہے، اللہ رب العزت نے اس کا تاکید حکم بار بار دیا. نماز تو پھر بھی میں پڑھ لوں گا اس لیے کہ اس میں میرا کیا جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، وضو کر کے پڑھنا ہے. لیکن افسوس و شرم کی بات ہے یہ فریضہ بھی ہم ادا نہیں کرتے ہیں. لیکن زکوٰۃ تو پھر ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ جو ہے مشکل دہ ہے، اس لیے کہ یہ تو مال خرچ کرنے کا معاملہ ہے. انسان سب کچھ دے سکتا ہے اپنا مال چھوڑ کر، اسی لیے اللہ رب العزت نے زیادہ تذکرہ کیا، تاکیدی تذکرہ کیا اس چیز کا. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس امر کو، اس چیز کو اس حد تک بیان کیا کہ وہ شخص جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے یہی حقیقی مومن ہے. اللہ نے فرمایا، دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ لوگ جو ہے نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، اور حقیقت میں یہی لوگ ایمان والے ہیں. اے نبی یہی لوگ ایمان والے، ان کی پہچان یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے. اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی لوگ ایمان والے ہیں. تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں اور نماز بھی قائم کرتا ہوں، توحید کا دعویٰ بھی کرتا ہوں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں، تو حقیقت میں مومن نہیں ہوں. یاد رکھیے ہم ایمان والے پھر نہیں ہیں، یاد رکھیے. تو اللہ فرما رہا اور گواہی دے رہا اولئک هم المؤمنون حقا، اے نبی یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان والے ہیں. آگے فرمایا لہم درجات عند ربہم، اور ایسے لوگوں کے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے بڑے درجے ہیں، بلند مقامات ہے. ربی و مغفرہ، اور اللہ رب العزت ان کے لیے مغفرت وہ کرتا ہے، ان کو معافی کرے گا، ان کے گناہوں کو درگزر کرے گا اس لیے کہ یہ نماز کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. مغفرت و رزق کریم، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے کشادہ روزیاں، بہترین رزق رکھا ہوا ہے اس لیے کہ کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حقیقی مومن ہے. تو رب کی طرف سے کیا نوازشیں ہوتی ہے پھر اس بندے کو جو خرچ کرتا ہے کہ اللہ کے پاس ان کے درجے ہیں، ان کے لیے ہی مغفرت ہے اور انہی کے لیے رزق کریم، اللہ کی طرف سے بہترین روزیاں ہیں. تو اندازہ لگائیے کیا زکوٰۃ کا مرتبہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا نہ صرف فریضہ کرتا ہے بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے. سبحان اللہ، اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی. یاد رکھیے ذہنی طور سے انسان اگر تھوڑا سا سوچے تو تھوڑا سا اس کو معاملہ تو الٹ نظر آتا ہے دیکھنے کے اعتبار سے کہ زکوٰۃ تو دینا ہے، پھر دینے سے بڑھتا کیسا ہے. ایک آدمی سوچتا ہے اس طرح کی بات کہ زکوٰۃ تو دینا ہے، دینے سے کیسے بڑھتی ہے کوئی چیز جبکہ کم ہو رہی ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت کو ظاہری طور سے بھی بڑھاتا ہے مال کو جب انسان خرچ کرتا ہے، اور باطنی طور سے مطلب اس میں برکت بھی دیتا ہے اور مال کو بڑھاتا بھی اور اضافہ بھی کرتا ہے. 100 کے بدلے اللہ 200 اضافہ کریں گا، اور اگر 100 ہی رہے تو اس میں ایسی برکت دیں گا کہ ایسے بڑے بڑے کارنامے آپ انجام دے پائیں گے جو لوگ لاکھوں اور کروڑوں کما کے بھی نہیں کر پاتے ہیں. یہ برکت ہے اس کی. تو کہا رزق کریم ایسے لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنا یہ بہت زیادہ، انتہائی زیادہ ہمارے لیے ضروری. یاد رکھیے